أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبروں کے باپ کہلاتے ہیں۔ ان کی نسل سے ہی انبیاء کرام اور بادشاہ بھی نکلے ہیں، ان کی نسل سے ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک ہے بڑے جو ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام ہے اسماعیل، اور دوسرے بیٹے جو ہیں وہ 13 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام ہے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو بڑے ہیں ان سے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کی نسل سے، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء کرام کے نام آپ سنتے ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں جن میں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے ان کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں، ہزاروں پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو اپنی ذاتی شخصیت ہے ان کی، وہ کوئی عام پیغمبر کے جو درجات ہیں ان سے بہت عالی ہے، بہت عالی۔ جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور پھر ان پہ جو کرم کیا ہے رب تعالیٰ نے، وہ علم کا، فضل کا، شرف کا، معراج کا، معجزات کا، اخلاق کا انتہا کر دیا نا، تو قرآن مجید کی تمام سابقہ پیغمبروں کا جو ہے جتنی بھی ان کی خوبیاں تھیں وہ جمع کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری۔ وہ حسن یوسف ہو، دم عیسیٰ ہو، یا پھر وہ موسیٰ کا عصا ہو اور ان کا ید بیضا ہو، وہ سب آپ کو عطا کیا گیا، لیکن یہ حبیب اللہ ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا لقب ہے۔ ان کو سرٹیفائی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہ میں نے جتنے بھی آزمائشیں حضرت ابراہیم پہ اتاری ہیں وہ ان میں پاس ہوئے ہیں، انہوں نے پوری کر دی ہیں جتنی بھی آزمائشیں ہیں۔ اب وہ ایسی ہیں کہ وہ عام انسان کے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہے، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہو گزرے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیغمبر آتے رہے، میں نے کہا نا ہزاروں پیغمبر آئے ہیں، ہزاروں پیغمبر آنے کے بعد جو بھی پیغمبر آتا ہے وہ اگر تو رسول ہے تو وہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ جیسے اگر داؤد علیہ السلام آئے، ان کو زبور عطا کی گئی، تو ان کے جو پچھلے پیغمبر ہوں گے ان کی شریعت قانون وہ سب جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تورات دی گئی تو ساری شریعتیں منسوخ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انجیل دی گئی اور ساری شریعتیں منسوخ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وہ جو ان کی سنتیں ہیں وہ آج تک ہمارے دین میں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جو یہودی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، عیسائی ہو وہ بھی مانتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، مذاہب کے لوگ ابراہیم کو ایک بطور اچھے انسان اور ایک قانونگر اور کس کس جو ہے وہ صفت کی وجہ سے مانتے ہیں ابھی تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف سنتیں نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق اللہ کے ساتھ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا رکھا ہے۔ اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے گھر والوں کے اندر بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تو ہمارے رسول کے بارے میں کہا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ یہی بہترین نمونہ ہے اور ہم سیرت کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا، والذین معہ، اور جو ابراہیم کے ساتھ تھے، یعنی بی بی سارہ، حضرت ہاجرہ، اسماعیل اور اسحاق، یا لوط علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے ان کے، تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے جیسے پہلے کہا کہ 70 کے قریب جو ہے وہ بار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو میں نے کہا جیسے عبادات نہیں، وہ تو حج ہے نا، حج ابراہیم علیہ السلام کی اوپر آئی، اور وہ حج ہمارے ابھی تک چلا آ رہا ہے، عمرہ چلا آ رہا ہے۔ جمرات، شیطانوں کا مارنا، دیکھو شیطان کے سائے کو ہم ماری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں، ماری جا رہے ہیں، اور وہ 4-5 ہزار سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک ماری جا رہے ہیں ہم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طریقہ تھا، ان کو سنت تھی، ان کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے خانہ کعبہ کو بناتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا جو شرف ہے، عزت ہے اور ان کا وقار ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا بغیر کوئی ذکر اذکار کیے کچھ کیے، وہ صرف دیکھتے رہنے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ یہ نیکی ہے صرف دیکھنا۔ تو یہ
जो खाना काबा है, सिर्फ खाना काबा ही नहीं, वो तो अल्लाह का घर है जो उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तजदीद की थी। लेकिन जिस पत्थर पे आप खड़े थे, अल्लाह पाक ने उस पत्थर को भी हरम का हिस्सा बनाया है। यानी 365 बुतों को, पत्थरों को निकालना तौहीद है। इसी तरह हजर अस्वद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों की जो खाक है, उसको महफूज करना भी तौहीद है। अंदाजा करें तौहीद का। और ये जो तौहीद लेके फिर रहे होते हैं, जो खवारिज हैं, जो कि मुसलमानों पे मुशरिक होने का फतवा लगाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हरम शरीफ में ही आपको हुक्म दिया गया है कि तवाफ करके इस घर का, उसके बाद इब्राहिम की कदमों में तुमने सजदा करना है, 2 रकात नफल पढ़ने हैं। ये इब्राहिम सलाम की कदमों की खाक है, अभी तक चली आ रही है, और उसको हम चूमे जा रहे हैं। और वो उसको जो शीशा लगा हुआ है उसको भी चूमे जा रहे हैं, उनको हाथ लगाए जा रहे हैं। ये सब तौहीद में शामिल है आपके। तो ये चला आ रहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, जैसे जमजम है। अच्छा, फिर इब्राहिम को छोड़ के उनके जो घर वाले हैं, सैयदा हाजिरा है, वो दौड़ती है, अल्लाह के लिए नहीं दौड़ती, बल्कि वो अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए दौड़ती है, सफा और मरवा के दरमियान। अल्लाह पाक ने उनकी अदा को भी महफूज कर लिया है। अब कोई बंदा भी हाजी नहीं बन सकता, उम्रा नहीं कर सकता, जब तक वो सफा और मरवा के दरमियान चक्कर न लगाए। कोई पूछे बंदा, क्यों लगा रहे हो भाई, इन पहाड़ों पे तो बुत पड़े हुए थे, इन इन ये सफा पे भी बुत था, मरवा पे भी बुत पड़ा हुआ था, तुम्हें क्या लगे कि अब तुम ये पत्थरों के जो है ना वो भाग रहे हो, दरमियान में भागी जा रहे हो, भागी जा रहे हो तौहीद के रखवाले। तो वो क्या करते हैं, वो हजरत सैयदा हाजरा की सुन्नतों को, उनकी कदमों की पैरवी कर रहे हैं वो बस। और वो उसी में हम अभी तक चले आ रहे हैं, और ये चलता रहेगा, कयामत तक सिलसिला चलता रहेगा। अर्ज ये करना चाह रहा हूँ ये तमाम बातें करने के बाद, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, और उनकी सुन्नतों को हमने अभी तक रखा हुआ है, और हम मिल्लत इब्राहीम पे है। याद रखें, हम मिल्लत इब्राहीम पे हैं। तो ये हमें जहन में रखना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में, जैसे मैंने कहा, बहुत दफा आया हुआ है, और बहुत सारे वाकयात अल्लाह ताला ने नकल किए हैं उनकी जिंदगी के। छोटे छोटे वाकयात हैं, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी की। अब हमें जो पहला सबक मिलता है मेहमान नवाजी का, उनकी जिंदगी से, अल्लाह ने उनके मेहमानों का जिक्र 2 दफा किया कुरान मजीद में। और उनकी मेहमान नवाजी का बताया कि उन्होंने जो सबसे बेहतरीन मेहमान नवाजी है, जो आज के दौर में भी है, और वो है खाना खिलाना। न कि बस वो टरखा देना कहवे पे, और जो है ना वो ड्राई फ्रूट खिला के आपको ना उनको टरखा देना मेहमानों को, ऐसा नहीं है। उन्होंने खाना खिलाया, और खाना भी सबसे बेहतरीन, जो आज तक बेहतरीन है, और वो है बारबेक्यू। उन्होंने फौरन से जो है वो एक कच्चा बछड़ा जो था, वो जाके जो है वो अपने अंगारों पे उनको जो है वो ग्रिल करके जो है ना वो उनके लिए जो है वो लेके आ गए। सैयदा सारा जो है वो खिदमत में लगी। अब देखिए, घर खिदमत कर रही है सैयदा सारा, यानी घर की जो खवातीन होती हैं, वो तब से चली आ रही हैं कि वो घर की खिदमत करती हैं। इनका काम ये होता है कि वो मेहमान नवाजी करेंगी, उनको मेहमान नवाज होना चाहिए। मैं आज जो कहना चाह रहा हूँ वो खवातीन के स्पेशली बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारी खवातीन हैं। तो वो सैयदा आसारा ने जो है वो मेहमान नवाजी की, और इतनी ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की उन्होंने। और वो बैठे हुए थे फरिश्ते, वो असल में फरिश्ते थे जो आए हुए थे हज़रत इब्राहीम के पास। और उन्होंने बताया वो जब खाना लेके आ गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुरा लगा। जब वो मेहमान मेहमान जब खाना नहीं खाते, तो आपको मेजबान को बुरा लगता है, उनको बुरा लगा, उनको खौफ भी आया कि ये क्यों नहीं खाई जा रहा है, कोई और बात है क्या, कोई और नाराजगी है, कोई और चक्कर है, कोई खौफ भी आता है, कोई दुश्मन तो नहीं है। तो उन फरिश्तों ने बताया कि हर इम्तिहान में आप पास होते हैं, हम तो असल में आए थे लूत की कौम की तरफ जा रहे हैं, उनको तबाह करना है, लेकिन रास्ते में आपको खुशखबरी देते जा रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला जो है बेटा अता करेगा। तो सैयदा सारा जो सुन रही थी, और वो हंस पड़ी। तो फरिश्तों ने उनसे कहा कि ये अल्लाह ताला जैसे करता है, क्योंकि वो हंसी सी बात है कि हम बूढ़े हैं, 85 साल के थे वो, 85 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो है कैसे हो सकता है कि हम बूढ़े हैं। तो अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया कि अल्लाह वही करता है जिस पे, जहाँ हमारी उम्मीद नहीं होती। जब हम बीमार के लाइलाज होने पे जो है ना वो सुन लेते हैं डॉक्टर से, उसके बाद हमारा सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जाता है। अल्लाह ताला वो काम करता है जो आम लोग नहीं करते, और यही अल्लाह का तरीक चला आ रहा है। तो अल्लाह ताला आपको इसहाक देगा, इसहाक बेटा, और इस पे आप हंस रही हैं इसहाक पे, अल्लाह ताला आपको याकूब भी देगा, वो भी आप देखेंगे, पोता भी आपको मिलेगा याकूब। 2 खुशखबरियां सुनाई हैं उनको। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शफकत का, ये पहली बात ये थी हजरत इब्राहिम सलाम की जिंदगी का, मेहमान नवाजी का। हमें मेहमान नवाजी नहीं छोड़नी चाहिए, इससे बेबरकती आती है घर में। दूसरा जो हमारे पॉइंट है वो ये है कि हजरत इब्राहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, चूंकि उनके बाप हैं, शफकत और रहमत से भरे हुए, हर पैगंबर ही ऐसा होता है, रहीम होता है हर पैगंबर। ये भी ऐसे ही थे हजरत इब्राहीम।
اور وہ انہوں نے رحمت کی، اور انہوں نے کہا کہ لوط کی قوم میں جو ہے مومنین بھی ہیں وہاں پہ، مومن بھی تو ہیں وہاں پہ، تو ان کو ٹائم دے دیں، ان کو مہلت دے دیں، ان کو یعنی ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بارے میں سفارش نہ کریں، ان کے بارے میں بات نہ کریں، وہ حد سے گزر کر چکے ہیں، آلریڈی وہ گزر چکے ہیں، حدود پار کر چکے ہیں وہ لوگ، تو ان کے بارے میں بات نہ کریں۔ تو یہ ایک رحمت جو پیغمبر کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ ہم سب کو پیدا کرنی ہے، اور اسپیشلی اور جو والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کے بارے میں، یا جو ہماری رعایا ہوتی ہے، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ان پہ ہمیں نرمی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس کے بعد جو بڑی اہم خوبی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ ساری بتاتے آپ کو نہ بھول جاؤں، وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی دعوت۔ گھر سے بھی پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، لیکن پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ شروع نہیں کیا، اپنے گھر سے کیا۔ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، خود کو نیک بنانا ہے، اور پھر اپنے گھر کو نیک بنانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے سر پہ چڑھا دیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں گھر والے کو سیدھا بنانا ہے، تو وہ جناب اسی میں لگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں گھر والوں کو سیدھا کرنے کے چکر میں، حالانکہ وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں اتنی سختی کر کے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ نظر رکھ کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تربیت ایسی کی اپنے ازواج کی اور اپنے بچوں کی، کہ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ سیدہ ہاجرہ جو ہے ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ایک بالکل شیرخوار بچے کے ساتھ، مکہ کی بالکل بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ والدہ نے جو ہے اسماعیل السلام کے کان نہیں بھرے کہ تمہارا باپ ایسا 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 ہے، دیکھو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اور یہ کیا وہ کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جب وہ جوان ہوئے اور ان کو ابراہیم نے اپنا خواب سنایا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں، آپ مجھے دیکھیں گے، میرا صبر دیکھیں گے آپ آج۔ وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں اسماعیل کے، اور حضرت علامہ اقبال حیران ہے، وہ کہتے ہیں کہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ مکتب کی کرامت تھی کہ آپ کو ایسا سبق دیا گیا ہے، یہ یا کسی کا فیضان نظر تھا کہ ایسی تربیت پائی ہے کہ بچہ جو ہے باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ چھری چلا دیں اور میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا صبر دیکھیں گے۔ حیران، ایسے ایسی تربیت کر دینا۔ اور والدہ کو بھی شاباشی ہے کہ والدہ نے جو ہے وہ بچے کی تربیت ایسے کی ہے، سیدہ ہاجرہ نے۔ ادھر جو دیکھیں تو حضرت سارہ کو دیکھیں، سارہ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہے عورتوں کو، جیسے مردوں کو ایک بات سمجھانا مشکل ہے۔ عورتوں کو جو بات سمجھانا مشکل ہے وہ یہی ہے کہ سارہ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی شادی کروا دی دوسری، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور مردوں کو جو ہے جو بات سمجھانی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وراثت تقسیم کرنے سے موت آتی ہے، وہ کہتے ہیں شریک نہیں کرنا، اپنی بہنوں کی شادی بھی نہیں کرواتے، ایسے بھی لوگ ہیں اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرواتے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ بٹوارا کرنا پڑے اور کسی کو شریک کرنا پڑ جائے۔ عورت بھی جو ہے وہ یعنی اسلام پسند ہے، عورتوں کو اسلام پسند ہے، لیکن اسلام کی یہ بات نہیں پسند بس کہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، یہ کیسے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں پسند مجھے۔ تو عورتوں کو یہ بات ہمیں سارا سے ملتی ہے کہ سارا نے جو ہے ان کو جو ہے، اگرچہ ان کو اچھا نہیں لگا، ان کو بی بی سارا کو بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ دوسری عورت کو لے کے آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے شادی کروائی، تو چلے جس طرح بھی ہے، کروایا تو دے دی نا دوسری۔ اب وہ چلی گئی ہے ادھر، اب ان سے پوری نسل آنی ہے، اب وہ جو اصل نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کی طرف آیا، وہ حضرت اسماعیل کو منتقل ہونا تھا وہ نور، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ بی بی ہاجرہ کے تھرو گیا ہے وہاں پہ، اور ادھر پیغمبروں کی ماں سیدہ سارہ، وہ اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ ماں بنی ہے، اور وہ پھر نیچے جو ہے سارے پیغمبر ہی پیغمبر ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ان کے باپ بھی جو ہے وہ پیغمبر ہیں، ان کے دادا بھی، ان کے پر دادا بھی پیغمبر ہیں، وہ سب یعنی پوری ایک لڑی ہے اس کی موتی ان کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، یہ ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے زمانے میں جو تھا وہ کیا تھا، لاجک اور منطق اور عقل، ان کی زندگی کے معاشرے کا جو ایک فتنہ تھا وہ یہ تھا، جو آج کے دور میں موجود ہے، جو اسپیشلی میں پڑھانا چاہ رہا تھا وہ یہ چیز تھی کہ ہمارے دور میں بھی عقل کو، لاجک کو، منطق کو جو ہے دین پہ جو ہے پہل کی جاتی ہے، کہ پہلے دیکھیں عقل مانتی کہ نہیں مانتی۔ حالانکہ ہمیں جو سبق یاد کرنا ہے، ایک جملے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عقل کو اللہ رسول نے منع نہیں کیا، اور بلکہ بار بار اس پہ ابارا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں فکرس کے ساتھ، لیکن ابارا ہے اس کو، اور عقل کو ہم نے تابع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے، احکام کے، ہم نے عقل کو سردار نہیں بنانا کہ وہ فیصلے کرے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بلکہ ہم نے اللہ اور رسول کی ماننی ہے اور عقل کو تابع کرنا ہے، عقل میں نہ بھی آئے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، اور عقل خود جو ہے فیصلہ بھی نہیں کرتی،
ये अपने वजीरों से मालूमात लेती है, जो कि 5 हवास है इसके, देखने के, सुनने के, सूंघने के, छिकने के और छूने के। वो इससे फैसले, वो चीजें लेती है और फिर फैसला करती है कि ये ठीक है या गलत है, वो क्या है। वो तो बेचारी खुद जो है ना वो महकूम है। तो ये हमने अकल को जो है ना यूज, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि अल्लाह पाक जब किसी पैगंबर को भेजता है तो उस जमाने का जो भी फितना होता है, जो भी चल रहा होता है, उस जमाने के लिहाज से आपको मौजज़ा दिया जाता है, आपको लॉजिक सिखाई गई, आपको मंतिक सिखाई गई, आपको फलसफा समझाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और आप उसी से समझाया करते थे उन लोगों को। तो वो जवान थे, एक जवानी की जो 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 इबादत होती है किसी भी तहरीक की जान, उन्होंने तहरीक शुरू की तो जवानी में। जो ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, कुरान मजीद ने कहा फतन युकाल लहू इब्राहिम, एक नौजवान है इब्राहिम, उन्होंने हमारे बुतों को तोड़ा होगा, वो ही हो सकते हैं। तो ये इब्राहिम जो है जवानी में उन्होंने ये आगाज किया, जैसे शौसन शऊर को पहुंचे हैं। तो तहरीक की जान यूथ होती है, जो भी यूथ आती है किसी भी जगह पे, उनको जो है आपने सुधारना होता है, फिर वही आपका काया पलट देती है मंजर का। तो जब ये गए हैं तो उन्होंने लोगों को जमा करके जब सितारों को देखा तो कहा ये सितारे जो हैं हमारे, ये हमारे रब हैं। लेकिन वो जब खत्म हो गए, गायब हो गए, तो आपने कहा ये नहीं हो सकता कि खुदा जो है वो गायब हो जाए। फिर जब चांद आया तो कहते ये तो रोशन है, बड़ा है, ये हमारा रब होगा। तो वो जब डूब गया तो आपने कहा ये तो हमारे जो रब हैं वो डूबते नहीं है, रब को डूबना नहीं चाहिए। इसके बाद जब सूरज निकला है तो सूरज को कहा ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत रोशन है, और हमें लगता भी ऐसा है। वैसे अगर सोचा जाए तो सूरज से ही हमारी जिंदगी चल रही है, ये दरियाओं का निज़ाम चल रहा है, बारिशों का सिस्टम चल रहा है, हमारे खेत, इसी से हमारे समर जो है वो अब पकते हैं। और बहुत कुछ इसके फवायद हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं सूरज में, बहुत कुछ है। लेकिन हमारी नज़र सिर्फ सूरज पे नहीं होनी चाहिए, सूरज को चलाने वाले पे होनी चाहिए। और वो वहां इथियस्ट की और जो अकल परस्त होते हैं, उनकी अकल जाती नहीं उससे आगे कि वो देखें कि ये खुद नहीं चल रहे बल्कि इनको चलाया जा रहा है। वो नहीं देखते, बस कि एक इतना जबरदस्त सिस्टम जो है, जो कि अशम्स वल कमर बिहुस्बान है, जरा बराबर उसमें गलती नहीं होती। तो वो चलाने वाला कोई ना कोई बड़ी ही जो है वो कादिर, जो है वो कादिर मुतलक जो है कोई जात है, वो उसकी नजर वहां नहीं जाती। तो इब्राहिम इस्लाम ने फिर इस तरह से उनको लॉजिक से समझाया कि ये सारे डूबने वाली चीजें हैं, जिसको जवाल हो वो रब नहीं हो सकता, रब को जवाल नहीं है, वो फना नहीं है रब को, रब तो बका का नाम है। तो वो फिर इस तरह उनको लेके आ गए। दूसरा उन्होंने ये किया कि एक मेला चलता था, सारे लोग सारे निकल गए मेले के लिए। आपने फरमाया कि मैं, मेरी तबीयत खराब है, और जब वो चले गए तो आप जाके उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए सिवाय बड़े के, और उसके गले में जो है वो कुल्हाड़ा डाल दिया। और जब वो लोग आए तो उन्होंने पूछा ये किसने किया हमारे खुदाओं के साथ। तो कहा गया एक नौजवान है, इब्राहिम कहते हैं उसे, उसने किया होगा, वो ऐसी बातें करता था, इसके मुखालिफ है बुतों के। तो वो जब उनको बुलाया गया तो आपने कहा नहीं, ये बड़े ने किया है, कुल्हाड़ा इसके पास है। तो वो सब जो है वो उन्होंने अपने सर झुका के अपने गिरबानों में देखा कि ये तो बोलते नहीं है, ये कैसे, ये तो बचाते भी नहीं है, और ये उन्होंने क्या करना है। तो वो शर्मिंदा हुए, यही था। लेकिन उन्होंने कहा भाई सजा तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेगुनाह होना साबित हो चुका था, फिर भी कहा सजा तुझे तो मिलनी ही मिलनी है, मिलनी मिलनी। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, जो ट्रक और साइकिल की अगर अगर टक्कर हो जाए ना, हादसा हो जाए मोटरसाइकिल का और ट्रक का, तो ट्रक वाला गुनाहगार होगा, ये पक्का है। अमीर और गरीब की लड़ाई हो जाए ना तो अमीर ही गुनाहगार होगा, ये पक्का है, पक्का। यानी उसको मारना शुरू कर देते हैं। औरत और मर्द की लड़ाई हो जाए तो मर्द की पिटाई लाजिम है, पक्का पक्का, ये पक्का है, ये कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी ये हमारे यहाँ इंसाफ का ये होता है, ये तकाजा है कि हमारे लोग ऐसे ही जो है ना वो तीर चला देते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको आग में डाला गया। यहाँ से एक और सबक हमें मिलता है, वो है तवक्कुल का। आपने बिला असबाब, हम लोग जो जिस जमाने में रह रहे हैं ये असबाब की दुनिया है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है वो हमें तवक्कुल बिला असबाब की तरफ बुलाती है। उन्होंने वो जब पड़े थे वो मंजनीक में, जब उसको डाला गया और वो फेंक रहे थे अभी उनको जो है वो उसमें आग में, तो उस वक्त भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि कोई खिदमत है मेरे लायक, अजाब ले आऊं इन पे लोगों पे, क्या करना है। तो आपने फरमाया कि नहीं, तुझसे कोई काम नहीं है बल्कि अल्लाह से ही है, और अल्लाह की रजा में ही रजा है। और यही बड़े लोगों की जो है वो अलामत होती है, याद रखें। खुद वो बीमारियों में पड़े होते हैं, वो खुद लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, खुद वो बीमार होते हैं, लेकिन दूसरों को दुआएं देते हैं और उनकी दुआएं कबूल होती हैं दूसरों के हक में। आपने फरमाया मैं अल्लाह की रजा में राजी हूँ, यही बड़ा काम है कि आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं। ये सबसे बड़ा इस्लाम है और सबसे बड़ा ईमान है ये। तो उसके बाद वो आग जो है वो गुल गुलजार हो गई, और अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क,
اور عشق ہے کیا ہے وہ، عقل ہے محو لب بام ابھی، جو عقل ہے یہ ابھی تک جو ہے وہ لب بام ہے، ابھی دروازے پہ کھڑی ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، کودوں کہ نہ کودوں، لیکن عشق جو ہے اس نے چھلانگ لگا دی آگ میں، اور وہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، یہ دعا ہمیں کرتے رہیں، جب بخار ہو تو یہ دعا پڑھا کریں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ سلامتی والی نہ رہے، بلکہ جلائی نہ دینا، اتنا ٹھنڈی نہ ہونا، بلکہ بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ تو وہ پھر ابراہیم، اس کے بعد پھر ابراہیم السلام نے چھوڑ دیا۔ اچھا یہ دیکھیں، اس کے بعد ایک اور سبق شروع ہوتا ہے، تو توکل کے بعد بلا اسباب کا بتا رہا ہوں، بلا اسباب توکل کا ہمیں ویسے حکم ہے کہ تم نے اپنی گاڑی کو لوک کر کے، گھر کو لاک کر کے آپ نے جانا، وہ جانا ہے رات کو، پانی کے اوپر جو ہے وہ ڈھکن دے کے تم نے سونا ہے، اور شمع کو بجھا کے سونا ہے، اور یعنی ہمیں حکم یہی ہے کہ آپ سواری کو جو ہے باندھ کے جو ہے نماز پڑھیں۔ لیکن میں بس ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، جو ہمارے سادے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم نصیحت کر دیتے ہیں، نصیحت تو نصیحت ہمیں ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ لو بس، اس کے بعد تو تمہارے کلا قائم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی شیطان کوئی جن وغیرہ نہیں آئے گا، اور بسم اللہ کر کے دریا سے گزر جاؤ، بسم اللہ ضرورت ہی نہیں ہے کشتی کی، بس ایسے گزر جاؤ تو اللہ خیر کرے گا، لیکن خود اس پہ جو ہے نا ہمارا ایمان نہیں ہوتا، ویسے ہی بتاتے ہیں، تو ایک سادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بندہ جو ہے نا وہ کر جاتا ہے وہ، اور اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے ان باتوں کا، ہمیں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ توکل کا ہمارا وہ معیار، ہم اس لیول پہ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہاں شروع ہوتا ہے، ایک اور سبق ملتا ہے ہمیں، وہ ہے کہ ہجرت کرنا، جب بھی آپ کی زندگی تنگ ہو جائے، کسی بھی معاشی حوالے سے ہو، آپ کا دین کو خطرہ ہو، آپ کے اخلاق کو خطرہ ہو، کوئی بہت بڑا فتنہ آ رہا ہو، آپ کی جان کو خطرہ ہو، تو آپ نے وہ زمین چھوڑ کے کسی اور زمین میں آپ نے ہجرت کر جانی ہے، بس اتنا کچھ کرنا ہے، خودکشی کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا کے لیے مر جاؤ بس، اگر تمہیں خودکشی کرنی ہے تو خودکشی تو حرام ہے اللہ رسول کے ہاں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے وہ جگہ چھوڑ دینی ہے، ہجرت کرنا ہے بس، رزق بھی ملے گا وہاں پہ، ایمان بھی بچ جائے گا، اخلاق بھی بچ جائے گا، اور جان بھی بچ جائے گی، بس ہجرت کرنی ہے۔ ہجرت میں بہت بڑی برکت ہے، ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، آپ جتنے جتنے پیغمبروں کے نام سنتے ہیں وہ بیچارے یا تو نکالے گئے ہیں یا وہ خود نکلے ہیں وہاں سے، اور بڑے بڑے لوگ بھی، یہ جتنے بڑے بڑے نام سنتے ہیں آپ، بڑے بڑے علماء کرام کے بڑا جن کا نام ہے، وہ سب ہجرت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جو ہے دوسرے ملکوں میں بیٹھ گئے، جو ہے وہ خدمت کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اچھا میں بعض اوقات یہ بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں آپ کے ہاں، تو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عذر یاد رکھیں، یہ عذر کہ یہاں پہ میں کیا کرتی، معاشرہ ہی ایسا ہی تھا، لوگ سارے ایسے، زمانہ ہی ایسا تھا، تو ایسی یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کی زمین میں وسعت ہے، تو تمہیں جو ہے نا وہ جانا چاہیے تھا اور آگے جانا چاہیے تھا، کہیں سے نکل جاتے، کہیں اور چلے جاتے، کہیں اور چلے جاتے۔ اچھا جی، یہ تو ہمارے یہاں تک ہو گیا۔ اچھا میں دیکھوں اور کیا ہے ہمارے پاس، اچھا پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے نا موت کا منظر دکھا، کہ موت کیسے آتی ہے اور کیسے زندہ کرتے ہو تم مردہ کو۔ ان کے سامنے ایک واقعہ بھی ہوا، وہ واقعہ اتنا جو ہے نا وہ مستند نہیں ہے، اس لیے میں نہیں بیان کرتا، لیکن ہم نے یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ پاک نے ان سے عرض کیا یا اللہ مجھے جو ہے وہ موت دکھا کہ فتحی الموتا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں تمہارا کیا اس پہ وہی پہ، تو آپ نے فرمایا لیطمئن قلبی، میں صرف دل کے اطمینان کے لیے جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ہماری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، ہوتا تو ہے، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس بات سے اس کو خوشی ہوگی، لیکن ہم وہ خوشی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے چہرے پہ، تو وہ جو ایک انسان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، ابراہیم السلام نے وہی کہا کہ مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے ابراہیم السلام کی زندگی سے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے کے فسرہن الیک، اسے مانوس کر لو اپنے ساتھ، مانوس کر لو اپنے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کو کیما بنا دو، اور پھر وہ کیما مکس کر کے پہاڑوں پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ ڈال دو، پھر اس کو آواز دو، وہ چلے آئیں گے۔ یہی ہمارے یہاں سے شفقت اور محبت کا اور رفعت کا رفقت کا اور جو ہے وہ نرمی کا جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے، کہ پہلے جو ہے لوگوں کو مانوس کرو اپنے آپ سے، پھر چاہے تم کا قتل بھی کر دو گے نا، وہ آہ واہ نہیں کریں گے، آہ اور زاری نہیں کریں گے۔ تو یہ بہتر ہے کہ ہم یہاں سے سیکھا ہم نے
کہ ہمیں اپنے جو شاگرد ہوتے ہیں یا ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یا ماتحت ہوتے ہیں، ہم نے ان سے شفقت اور محبت سے یہ نیت نہ ہو دل میں کہ ہم نے اس کو بعد میں جو ہے نا ہلاک کرنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ شفقت کرنی چاہیے، اسی سے جو ہے وہ بچے پھر آپ کی بات مانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات مانیں تو پیار محبت شفقت سے ان کو پہلے سمجھایا کریں۔ یہاں سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں نا دو چار باتیں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں جنہوں نے کہی لیکن وہ تھی نہیں، انہوں نے ویسے ہی، اس کو توریا کہتے ہیں۔ توریا کا نام سنا ہوگا آپ نے شاید، توریا، توریا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہوتا نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ انی سقیم، جب وہ میلے پہ جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ انی سقیم، مجھے جو ہے وہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا رہا، کہ وہ بیمار نہیں تھے، انہوں نے کہا میں سقیم ہوں بھائی۔ تو اس کی وجوہات بتائیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا اور اس کی کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے بت نے کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بھی یہ بل فعل کبیرہم، یہ تو ان بڑے نے کیا ہے۔ تو یہ بھی دوسری بات، یہ جھوٹ تھا کہ سامنے سامنے، اس کو توریا بولتے ہیں۔ اس کے بعد تھا کہ حاضی اختی، یہ سارا بادشاہ سے بچانے کے لیے، ظالم بادشاہ سے کہا یہ سارا میری بہن ہے۔ تو وہ انہوں نے کیوں کہا اور یہ ساری باتیں، لیکن ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے یہ تو تفسیر میں جا کے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ وجوہات ہیں، لیکن جو بات سمجھانا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ سچ بولنا حل نہیں ہوتا۔ آپ نے ہر دفعہ سچ نہیں بولنا ہوتا، ذہن میں رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا میں بڑی منہ پھٹ ہوں، میں بہت منہ پھٹ ہوں، یہ گناہ ہے منہ پھٹ ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھے اچھے معنوں میں نہیں بولتے ہم لوگ کہ میں منہ پھٹ ہوں۔ منہ پھٹو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اچھی عورت نہیں ہو اگر منہ پھٹو تو، کیونکہ منہ پھٹ ہونا آپ کے ہر وقت آپ کو سچ نہیں بولنا، سچ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دوستیاں تعلق ختم ہو جاتے ہیں سچ سے۔ تو آپ فتنے سے بچنے کے لیے، آپ جو ہے آپ کو دوستی کرانی ہو، کسی کے درمیان دل جوڑنے ہو اپنے، تو آپ کو جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح جان بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ کلمہ کفر پڑھ لیں، اگر کوئی آپ کے اوپر چھری رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہہ دیں، تو اس میں یہ جان بچانی لازم ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کا جو ہے، میں نے کہا دل کو توڑنا، اس سے بچانا ہے، دل کو نہیں توڑنا آپ نے۔ وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ جو ہے وہ 10 دفعہ توڑ دو، 100 دفعہ توڑ دو، لیکن یہ جو ہے دل نہیں توڑنا کسی کا۔ تو یہ باتیں یہ اسی وجہ سے چلتی ہے کہ دل کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر وقت سچ نہیں بولتے رہنا، یہ بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی سیکھنا ہے، اور پھر ہمیں اشرت نے ہمیں اجازت دی ہے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ جی، یہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک اور چیز، دو تین چیزیں اور سیکھیں ان کی زندگی سے، وہ ہے اولاد سے محرومی، مایوسی نہیں آنی چاہیے ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 175 سال کی عمر پائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، 85 سال کے تقریباً ہو گئے تھے بوڑھے، وہ اس لیے تو ہنس رہی ہیں سیدہ سارا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے جو ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ہمیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملا کہ ان کو آخر میں ملا، لیکن ایسا ملا کہ اس نے پھر جو ہے وہ ساری دنیا کی رہنمائی کی، اور وہ روشن ستارے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ نازل ہوئے اور آسمان پہ ان کی گود میں آ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دو ہی بیٹے ہیں، کافی ہیں، دو بیٹے ہی کافی ہیں۔ وہ خود ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تم امت ہو، امت بذات خود تم۔ تو یہ ان کی جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ کیا شاندار ہے۔ اس میں ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے، موٹیویشن اسپیکر بہت زیادہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کامیابی جو ہوتی ہے، کامیابی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر 15 سال کی عمر میں کامیابی مل گئی تو آپ کو 15 سال کی عمر میں نہیں ملی اور آپ 25 سال کے ہو گئے تو آپ مایوس ہو جائیں کہ نہیں میں ناکام ہوں اور یہ بندہ کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ کامیابی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے 50 سال کی عمر میں وہ کچھ کر جائے جو دوسرے نہ کر پائیں، آپ ہو سکتا ہے 60 سال کی عمر میں وہ کر جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھ سے جو ہے کوئی ایسی خدمت لے کے اس میں انسانیت کی بھی بھلائی ہو، میرے گھر والوں کی بھلائی ہو، اور کچھ ایسا کر جاؤں کہ میری زندگی جو ہے اس کا حق ادا ہو جائے، میری زندگی کا، میرے وجود کا، اور میں نے جو زندگی زمین پہ زندگی گزاری ہے کچھ تو فائدہ ہو، کچھ تو میں کر سکوں اس کائنات کے لیے، کچھ تو کروں۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی، میں یہ محرومی نہیں ہوتی، بس دیر ہوتی ہے، دیر اندھیر نہیں ہے یہاں پہ، تو دیر ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس میں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا عطا کرنے والا ہو۔ وہ کہتے ہیں صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور یہ بڑے میٹھے آئے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام بہت میٹھے، بہت میٹھے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف جن کی اولاد ہیں وہ خود کتنے پیارے ہوں گے، یہ ان کی اولاد سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ خود بھی جو ہے نا ہمیں محرومی جو ہے نا، محرومی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے، ناشکری ہے رب تعالیٰ کی۔ یہ ہمیں ابراہیم السلام کی زندگی سے ملا۔ اس کے بعد دعائیں ہیں جی،
हाँ बस आखिरी बात, यही दुआएं हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। महपारा अगर आई है, महपारा आई है कि नहीं आई है? मुझे याद करवाना है आप लोगों ने, महपारा नहीं आई, लेकिन आप याद रखें अहबाब, अमना मुझे याद कराना फिर आपने, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं को हमने पढ़ना है। पूरी एक लिस्ट है कुरानी मजीद में उनकी दुआओं का। जी सर। और आप वो दुआएं देखेंगी तो हैरान हो जाएंगी कि यार रहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी दुआएं की हैं, एक पैगंबर कैसे दुआएं करता है। मुनाजात भी हम पढ़ेंगे, मुनाजात भी इंशाल्लाह मुझे याद कराइएगा, मुनाजात पे भी ना एक हम लेक्चर रखेंगे और मुनाजात आपको दिखाएंगे। अल्लाह खुशामदीद, खुशामदीद, मेरी बेटी आई 4 दिन के बाद। अहलन खुशामदीद, खुशामदीद, सलाम अलैकुम। सलाम वाचो, सलाम वाचो। तेज हुआ क्या? तेज हुआ, तेज। ये शिफा, डॉक्टर शिफा आई है, डॉक्टर शिफा तहसीर। अच्छा जी। तो इनकी दुआएं हम पढ़ेंगे और मुनाजात पढ़ेंगे हम अंबिया कराम की। सर हाउ ओल्ड इज, सर आपकी बेटी कितनी छोटी है कि बड़ी है? ये जो है ये हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5 साल की, बखा 4-5 साल की हो गई है अभी। ये सबसे बड़ी बेटी है आपकी? नहीं नहीं, ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी जो है वो 8 साल की है, 8 साढ़े 8 साल की। और बेटा जो मेरा है वो 10 साल का है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बेटा और भी है, वो कोई 6-7 साल का, 6 साल का है, हाँ। 4 बच्चे मेरे, मा, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाहुम्मा बारिक। तो हमें ये जो दुआएं हैं, अपने लिए दुआ करना और फिर अपनी औलाद के लिए दुआ करना, ये भी एक सवाल उतरा था, हमने बहुत पहले, साल पहले पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, डॉक्टर साहब को याद हो, कि हमने पढ़ा था कि दुआ का तरीका ये है कि आप पहले अपने लिए मानेंगे दुआ, आप अपने लिए मांगे दुआ, उसके बाद फिर आप जो है दूसरों के लिए दुआ मांगेंगे। ये तरीकाकार रहा है पैगंबरों का। और हमने वो एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, साल हो गया है, साल से ज्यादा हो गया, वो मैंने आपको दिखाई थी, एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें दुआएं लिखी थी पैगंबरों की, जो कुरान मजीद में आई हुई हैं। उन सब में आप देखेंगे कि वो अपने लिए पहले दुआ करते हैं, फिर उसके बाद दूसरों के लिए दुआ शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे औलाद के लिए दुआ करना, वो जो है ना, वो जो जो पॉइंट हमने सीखना है वो ये है कि अब हम वालिदैन हैं सारे, तो हमें अपने बच्चों को दुआएं देनी चाहिए। बहुत हाजत है हमारे बच्चों को हमारी दुआओं की, और उनसे राजी रहने की। और मैं बहुत सारे वाकया सुना चुका हूँ इस पे आपको, बहुत सारे, कि वालिदैन को रहमदिल होना चाहिए, जालिम नहीं होना चाहिए अपने बच्चों पे, क्योंकि ये जन्नत है उनकी और यही दोजख है, वालिदैन ही। तो आपने जन्नत बनानी है जिंदगी, आपने अपने बच्चों से नाराज नहीं होना, ताहतुल वसा, आपने औलाद से मायूस नहीं होना और उनको आंख नहीं करना। आंख का तो वैसे भी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन नाफरमान उसको डिक्लेयर नहीं करना, आप फोत हो जाए वो फोत हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। आपने शफकत रखनी और उनकी दुआएं देते रहना चाहिए उनकी गैब में भी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ घर बनाया और फिर दुआएं की, और फिर अपने लिए दुआ की, फिर उसके बाद अपने नस्ल के लिए, पूरी नस्ल के लिए दुआ की, और अल्लाह ताला ने वो कबूल भी फरमाई है। तो क्या पता, तो हमें अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। ये भी एक सबक था। बहुत सारे असबाक थे, जो उम्मीद है कि ये हमारे बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो गई है। ये बड़ा अच्छा जो है ना हमारे पास रहेगा, ये एक रिकॉर्ड रहेगी ना आपके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमने क्या सीखा। तो ये मैंने थोड़ा सा खुलासा दिया आपको, ये मुफीद था आपके लिए अहबाब। जी सर, बहुत जी अच्छा, बहुत सर। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर सर। इज हम्म। काफी इंफॉर्मेटिव था। बहुत जबरदस्त, अच्छा हो गया, चलो अच्छा हो गया, ये हमारे वैसे हटके था, हमने इनके। लेकिन सर, मैं आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैं बात करता अगर हूँ। आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी